بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ گرامی قدر معزز و مکرم سامعین حضرات، رمضان المبارک کے حوالے سے کچھ باتیں چل رہی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کے لیے جو سب سے بڑی اہم نعمت بنائی اور سب سے بڑی اہم نعمت عطا فرمائی، وہ دولت ایمان ہے۔ ایمان، اسلام، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ مسلمان ہونا اور مومن ہونا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص توفیق اور عنایت سے یہ نعمت ملتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ایمان اللہ کی توفیق سے ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ایمان نہیں مل سکتا۔ معجزہ، نشانیاں، اللہ کے نبیوں کا ہونا، یہ ایمان کا ذریعہ ضرور ہے، لیکن ایمان کا سبب نہیں۔ ایمان کا سبب، ایمان کی وجہ توفیق الہی ہے۔ دنیا کے بے شمار لوگ نشانیوں سے گزر جاتے ہیں مگر ایمان نہیں ملتا۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ بے شمار انسان قدرت کی نشانیاں دیکھتے رہتے ہیں، اللہ کہیں فرماتے ہیں، لیکن ایمان نہیں ملتا۔ ایمان خود بڑی نعمت ہے، پھر ایمان کی رہنمائی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی کتابیں بھیجی، نبی اور رسول بھیجے، بڑی اہم نعمت ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری ہر نعمت کو یاد رکھو، میری ہر نعمت کو یاد رکھو، خاص طور پہ وہ نعمت
جو میں نے تمہیں قرآن کی صورت میں دی ہے. وما انزل علیکم من الکتاب واذکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت اور احسانات کو یاد رکھو، یاد کرو کہ تم پر کیسے کیسے احسانات ہیں. اپنے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک دیکھ لو، انسان اللہ کی نعمتوں سے لدا ہوا ہے. یہ تو ظاہری نعمتیں ہیں، اور اس انسان کے باطن میں جو نعمتیں ہیں وہ کیا پوچھیں. آنکھ کی بینائی سے لے کر انسان کے سر میں دماغ ہے، سر اس کا ظاہر ہے، دماغ اس کا باطن ہے. اس دماغ کے اندر جو باطنی صلاحیتیں ہیں، ان صلاحیتوں سے گزرتے ہوئے آنکھ کے اندر جو اس ذات نے باطنی بنائی رکھی ہے، پورے نظام جسم کے اندر اس نے جو طاقت اور صلاحیت رکھی ہے، اللہ فرماتے ہیں میری ان نعمتوں کو یاد رکھو، کبھی دیکھا بھی کرو، سوچا بھی کرو. الم تروا ان اللہ سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ہم نے تم پر تمہارے ظاہر میں بھی نعمتوں کی بچھاڑ کر رکھی ہے. اسبغ، کمال نعمتیں دی ہیں تمہیں، تمہارے ظاہر میں کمال کی نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہیں. انسان کی یہ تصویر کشی کمال نعمت ہے. اسی قطرہ منی سے پیدا ہونے والا گدھا وہ 4 لاتوں پر ٹیڑھا ہے، اسی قطرہ منی سے پیدا ہونے والا یہ انسان سیدھا کھڑا ہوا ہے. کیا یہ نعمت کا کمال نہیں ہے؟ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً. اپنے گرد و پیش میں، اپنے اوپر، اپنے نیچے، آسمان سے آنے والی نعمتیں، زمین سے برآمد ہونے والی نعمتیں، یہ اپنی جگہ پر جو تمہاری ایسی اشیاء جو اس نظام عالم کے اندر کام کر رہی ہیں، انسانوں کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے، مگر انسانوں تمہیں ان کی پہچان بھی نہیں ہے، لیکن ان نعمتوں سے تمہیں نفع اور فائدہ ہو رہا ہے. انسان کی اس سانس کی آمد و رفت جس سے انسان کی حیات باقی ہے، انسان کی سانس کی آمد و رفت ہوا کی مرہون منت ہے. پھر اس ہوا کے خزانوں کا مالک کون ہے؟ الم تروا ان اللہ سخر لكم ما في السماوات وما في الارض. بارش کے ایک قطرہ تمہارے لیے آب حیات ہے. زمین کی نعمتیں، آسمان کی نعمتیں، یہ تو اپنی جگہ پر تمہیں نہ نظر آنے والی نعمتیں ہیں، لیکن جو تمہارے اپنے وجود کے ظاہر میں نعمتیں ہیں، اس کو تو دیکھو. اللہ کریم فرماتے ہیں اس کو تو دیکھو. یہی ساری کائنات جو نطفہ منی سے بنی ہے، چونٹی سے لے کر ہاتھی تک،
چیونٹی سے لے کر اونٹ تک، چیونٹی سے لے کر شیر اور درندے تک، چیونٹی سے لے کر بھینس اور بھینسے تک، یہ ساری کائنات نطفہ منی سے بن رہی ہے۔ یہ انسان بھی اسی نطفہ منی سے بن رہا ہے، مگر یہ انسان اسی نطفہ منی سے بن کر ساری کائنات کا مخدوم ہے، ساری کائنات اس کی خدمت کرتی ہے، اور وہ ساری کائنات اس سے بن کر اس کی نوکر اور خادم بنی ہوئی ہے۔ اصبغ علیکم نعمہ ظاہرہ، ان ظاہری نعمتوں کو دیکھو تو صحیح۔ اللہ اکبر، کائنات میں پھرنے والا یہ جانور، یہ چوپایا جو تمہارے زیر تصرف ہے، تمہارے ہاتھ کے نیچے ہے، ذرا دیکھو تو صحیح۔ لکم فیہا منافع ومشارب، سبحان اللہ، لکم فیہا منافع ومشارب افلا یشکرون، جانوروں کو دیکھو تو صحیح، ان جانوروں میں تمہارے لیے بے شمار فوائد اور منافع ہیں، تھوڑے منافع ہیں، لیکن ان فائدوں کے ساتھ ساتھ کبھی دیکھا بھی ہے بمشارب، جو جانور تمہارا بوجھ اٹھائے دیتا ہے، جس جانور کا تم گوشت کھاتے ہو، جس جانور سے تم خدمت اور کام لیتے ہو، اس جانور کے اندر اللہ نے تمہارے پینے کا سامان، دودھ کے گھاٹ رکھ دیے، کیسا بہترین مشروب تمہیں اس نے دیا ہے۔ لکم فیہا منافع، ان جانوروں میں بے شمار تمہارے فائدے ہیں، لیکن ومشارب، تمہارا مشروب بھی ان جانوروں سے مہیا ہوتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں جی؟ دودھ، اسی ایک نعمت کو دیکھ لو، اس کو دیکھو تو صحیح، اللہ ہمیں فرماتے ہیں جی فَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، جانوروں سے عبرت پکڑو، دیکھو ان جانوروں میں تمہیں نظر آتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، ان جانوروں کے اندر تمہیں میں نظر آؤں گا، میری نشانیاں نظر آئیں گی، میری قدرت کے جوہر اور میری قدرت کے کمالات ان جانوروں میں تمہیں نظر آئیں گے، دیکھو تو صحیح۔ جہاں اس جانور سے تمہیں دودھ کے گھاٹ میسر ہیں، وہاں میری قدرت دیکھو، ایک طرف گوبر ہے، ایک طرف خون ہے، اسی گوبر اور خون کے درمیان سے دنیا کا قیمتی ترین مشروب دودھ بغیر ملاوٹ کے تمہیں میں مہیا کرتا ہوں، یہ میری قدرت کا کمال ہے، دیکھو تو صحیح۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، ذرا غور تو کرو اس میں، یہ میری ساری نعمتیں ہیں، یہ دنیا میں لگے ہوئے درخت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ دنیا میں لگے ہوئے درخت، یہ بیل بوٹے، کہیں زمین پر بچھی ہوئی بیلیں، اور کبھی تن آبر آسمانوں کو چھونے والے درخت، اس میں تمہیں میں نظر آتا ہوں، دیکھو تو صحیح، اس میں میں تمہیں نظر آؤں گا، تم دیکھو اس ذات کی قدرت کو پہچانو جس نے ایک چھوٹے سے بیج پر، ایک چھوٹا سا بیج جو تمہارے ناخن سے بھی چھوٹا ہے،
اس چھوٹے سے بیج پر اس نے ایک آم کے درخت کو ایسا کھڑا کیا ہے کہ وہ صدیوں تک تمہیں میٹھا پھل دیتا ہے. یہ میری قدرت ہے, اسے کوئی نہیں کر گیا. یہ میری قدرت ہے, اس میں دیکھو مجھے. یہ ساری کائنات کے درخت اور یہ پھل. کلوا من ثمری, سبحان اللہ, کلوا من ثمری, ان درختوں کا پھل کھاؤ, تمہارے کھانے کے لیے ہے. ان درختوں کا پھل کھاؤ. اور جن درختوں کو میں نے انفرادی طور پر جو پھل تمہیں دیے ہیں, مفرد پھل ہیں, ایک ایک پھل ہے, پھر اس کے ساتھ ان پھلوں کے ساتھ تمہیں عقل دی ہے. اپنی عقل سے جو پھل میں نے علیحدہ علیحدہ پیدا کیے ہیں, ان سب کو اپنے ہاتھوں اور میری دی ہوئی عقل سے ان کو ملا کر اس کا سالن اور ان کے مرکبات تیار کرو اور کھاؤ. بظاہر تمہارا ہاتھ تیار کر رہا ہے, لیکن یہ عقل تمہیں میں نے ہی دی ہے. دیکھا آپ نے فروٹ چاٹ کھاتے, اب کھاتے نا, کتنی چیزوں سے بنتی ہے, اس میں کئی چیزیں ہوتی ہیں, بہت سی چیزوں کا مرکب ہوتا ہے. وہ سالن بے شمار چیزوں کا مرکب ہے, اس میں مرچ ہے, اس میں نمک ہے, اس میں سبزی ہے, اس میں گوشت ہے, بے شمار چیزوں کا مرکب ہے. ہاتھ اسے تمہارا ہی بناتا ہے, لیکن قدرت میری کام کر رہی ہے. تمہارے ہاتھ میں کوئی صلاحیت نہیں ہے, قدرت میری کام کر رہی ہے. مجھے دیکھو. اللہ اکبر. لکم فیہا منافع ومشارب, ساری کائنات کے جانوروں سے پیدا ہونے والا فائدہ حاصل کرو, اس کو غور بھی کرو. ومشارب, ساری کائنات کے جانوروں کے تھنوں سے دودھ جو برآمد ہو رہا ہے اس کو لو. لیکن لکم فیہا منافع ومشارب افلا یشکرون, جانوروں سے فائدہ حاصل کرو, ان کے دودھ کے گھاٹوں سے دودھ پیو. کھانا پینا مقصد نہیں, اس سب کو دیکھ کر افلا یشکرون, میرا شکر بھی ادا کرو, مجھے پہچانو. اللہ کا شکر کیا ہے؟ اللہ کی پہچان, یہ اللہ کا شکر ہے. اللہ کا شکر کیا ہے جی؟ اللہ کی پہچان, اس کو پہچانو. جانوروں کا دودھ ہے, افلا یشکرون, اس کا انجام شکر ہونا چاہیے. کلوا من ثمره وما عملته ایدیہم افلا یشکرون. جی دودھ پیو تو اس کا انجام بھی میرا شکریہ. کلوا من ثمره, ایک ایک پھل کھاؤ, اس کا انجام بھی میرا شکریہ. وما عملته ایدیہم, اور میرے پیدا کردہ پھلوں سے, اپنے ہاتھوں سے جو تم مرکبات تیار کر رہے ہو, اس مرکب مجموعے کو تیار کر کے کھا کے انجام افلا یشکرون, اس کا انجام میرا شکر ہونا چاہیے, میری بغاوت نہیں, میرا شکر ہونا چاہیے. جی اللہ اکبر. دودھ ہے, اس کا انجام میرا شکریہ ہے. مفرد نعمتیں ہیں, انجام میرا شکریہ ہے. اور مرکبات کا استعمال کرتے ہو, اس کا انجام میرا شکر ہونا چاہیے. اللہ اکبر. وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ.
سبحان اللہ. وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ. وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَى اللَّهِ. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے ان ساری چیزوں کو بیان کر کے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. پتہ ہے قرآن نے کیا کہا ہے؟ پانی مار لیں. کیا کہتا ہے قرآن؟ بار موٹر سائیکل سے بندہ ہے بھائی، یہ کون ہے؟ دو پاس سے کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ ذرا توجہ کیجیے. اللہ اکبر. شروع کہاں سے کیا ہے؟ خلق الانسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. انسان کو ناپاک قطرے سے بنا ہے. انسان کو ناپاک قطرے سے بنا ہے. والانعام خلقها. یہ جانور بھی کس سے بنے؟ والانعام خلقها. یہ جانور بھی ناپاک قطرے سے بنے ہیں. ولکم یہ جانور بھی ناپاک قطرے سے بنے ہیں. والخیل والبغال والحمیر. گھوڑا، خچر، گدھا یہ بھی ناپاک قطرے سے بنا ہے. لیکن انسان تو ذرا آگے بڑھ، سوچ. یہ ساری کائنات کے جانور اپنے مقصد کو جس کے لیے ہم نے پیدا کیا پورے کر رہے ہیں یا نہیں؟ بولو. ہاں. والانعام خلقها. جانوروں کو پیدا کیا اسی نطفے سے، یہ اپنے مقصد کو پورا کر رہا ہے. والخیل والبغال. گھوڑا، گدھا، کھچر یہ بھی اپنے مقصد کو پورا کر رہا ہے. انسان تو بھی اسی چیز سے پیدا ہوا ہے. تو مقصد کو پورا نہیں کر رہا، بلکہ خلق الانسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. بلکہ تو مقصد کو پورا کرنے کے بجائے تو الٹا اللہ سے جھگڑتا ہے. اللہ اکبر. کیسا سمجھایا قرآن نے؟ یہ جانور اپنے مقصد کو پورا کرتے ہیں. ان کی کھالیں ہیں، ان سے لکم فیہا دفء. ان کی کھالوں سے، ان کی اونوں سے، ان کے بالوں سے ایسا لباس تیار کرتے ہو. لکم فیہا دفء جو تمہاری سردی میں کام آتے ہیں. سچ بتائیں، قرآن انسان کے اندر کو ٹچ کرتا ہے کہ نہیں؟ اندر کو جھنجھوڑتا ہے کہ نہیں قرآن؟ افسوس امت آج قرآن سے دور ہو گئی. امت قرآن سے دور ہو گئی، فرقوں میں بٹ گئی، گمراہیاں مقدر میں آ گئی. قرآن بھی رہ گیا، رسول اللہ کی سنت بھی چھوٹ گئی، چھوٹ گئی. فقہا کی تصریحات بھی چھوٹ گئی، چھوٹ گئی. جو راستہ اختیار کیا معلوم نہیں وہ کون سے شیطان کا راستہ ہے، وہ معلوم نہیں ہے ہمیں. تو امت کون سے راستے سے چل رہی ہے، وہ کس شیطان کا راستہ ہے ہمیں نہیں معلوم اس کا. نہ امت کا جنازہ اس پہ رہا، نہ امت کی شادی اس پہ رہی، نہ امت کا اصال ثواب اس پہ رہا، نہ امت کا عقیدہ اس پہ رہا. ہر چیز کو امت اس سے دور ہو کر ہر چیز کو امت بھول گئی. اس بھولے ہوئے شیطان کے راستے کو امت سمجھتی ہے کہ یہ خدا کا راستہ ہے. کبھی نہیں. خدا کا راستہ کیا ہے؟ ذرا غور کیجیے انہی آیات میں. والانعام خلقها. یہ جانور ہم نے تمہیں دیے. لکم فیہا دفء. ان جانوروں سے تمہاری سردی کی رکاوٹ کا بندوبست بھی ہوتا ہے. ومنافع. اور فائدے بھی ہوتے ہیں. ومنها تأکلون.
کچھ جانوروں کا گوشت بھی تم کھاتے ہو، یہ سب تمہارے فائدے کے لیے ہے۔ جانور ان تمام مقاصد کو پورا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تُسْرِحُونَ، یہ جانور تمہاری شان و شوکت کا ذریعہ بھی بنتے ہیں کہ نہیں؟ تو فلاں کوڑ 100 مجھاں ہے، یہ جی 100 مجھاں کا مالک ہے، ایویں تو نہیں نا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، جب یہ میرے دیے ہوئے جانور دنیا کے چودھریوں، دنیا کے امیروں، جب یہ میرے دیے ہوئے جانور صبح و شام باہر نکلتے ہیں، صبح جاتے ہیں، شام کو آتے ہیں، مخلوق خدا تمہاری عزت کا اعتراف کرتی ہے کہ تم معاشرے کے بڑے انسان ہو، یہ تم بڑے کس سے ہوئے ہو؟ میرے بنانے سے، یہ کہہ رہا قرآن۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ۔ اب قطرے سے پیدا ہونے والے انسان، میں نے یہ جانور دیے، یہ تیرے بوجھ کو اٹھا کر منزلیں طے کر جاتے ہیں۔ اونٹ، گدھا، گھوڑا تیرے بوجھ کو، ہزاروں من بوجھ کو اٹھا کر تمہیں کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے، تمہارا کوئی کمال نہیں ہے۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، یہ تم پر اللہ کی شفقت اور مہربانیاں ہیں۔ تو جو چھٹی 2 من دانے کی چکی ہوتی تے لگ پتا جاندہ تے کھوتے نو پوچھ گا، یہ کہہ رہا قرآن۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم والخیل والبغال والحمیر، گھوڑے، خچر، گدھے، ان نعمتوں کو دیکھو۔ انسان، قیامت تک آنے والے انسان، یہ تو ساری باتیں اس وقت کے لیے ہیں قرآن کی جب قرآن زمین پر اتر رہا تھا۔ انسان ترقی یافتہ، بولو ترقی یافتہ نہیں تھا، سائنس کی ترقیاں انسان نے طے نہیں کی تھی۔ اس وقت کے انسانوں کو یہ خدا کہہ رہا تھا، آج کا انسان جو ترقی کی آسمانوں پر سوار ہے، جو ترقی کو لگامے دیے ہوئے ہے، سمندر اور ان جانوروں کو مسخر کیے ہوئے ہے، قرآن اس کو بھی کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اس دور میں تمہیں سواری کے لیے یہ جانور دیے ہیں، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، قیامت تک تمہاری سواری کے لیے اللہ کے اسی کائنات کے نظام میں سے ایسی چیزیں برآمد ہوتی رہیں گی، تمہاری سواریوں کے لیے گدھا، گھوڑا، خچر تو تھا ہی، ایسی چیزیں آتی رہیں گی۔ انسانوں جن کو تم قرآن کے اترتے وقت ابھی جانتے نہیں، وہ سواریاں تمہاری پیدا ہوتی رہی۔ قرآن جب آیا تھا اس دور میں کوئی سائیکل، ریل گاڑی، موٹر جہاز کو جانتا، آج یہ سارا کچھ کہاں سے آیا ہے؟ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، قرآن کے اول مخاطب انسانوں، میری کتاب کے پہلے مخاطب مکے کے لوگوں، جب قرآن اتر رہا ہے تمہارے سامنے فائدے کی یہ چیزیں ہیں، آئندہ چل کر جب دنیا ترقی کرے گی، انسانوں کے فائدے کے لیے، سواریوں کے لیے، خوراک کے لیے، ساری چیزوں کے لیے میری ہی اسی نظام میں سے ایسی چیزیں آتی رہیں گی جن کو ابھی انسانوں تم جانتے۔ اب ذرا اس معاشرے پر ایک نظر ڈالو، موٹر سائیکل آ گئی، سائیکل آ گئی، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، سائیکل تو انسان کے ہاتھ سے بنی ہے، لیکن کہاں سے بنی ہے؟ انسان کے ہاتھ سے سائیکل بنی ہے، مگر کہاں سے بنی ہے؟ ارے لوہے سے بنی ہے۔ لوہا کس نے بنایا ہے؟ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ،
انسانوں، تمہارے پیدا ہونے سے پہلے ہم نے اس زمین کے سینے میں، اس زمین کی گود میں، اس زمین کی تہوں میں ایسا لوہا بچھا دیا ہے جو وقت آنے پر تمہارے کام آئے گا، جنگوں میں بھی تمہارے کام آئے گا، بمنافع، اور اس میں بہت سے فائدے بھی تمہارے ہوں گے۔ ایسے ہی ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ ایسے ہی ہو رہا ہے۔ انسانوں، تمہاری سواری کے لیے گدھا، گھوڑا، کھچر، اس کے بعد موٹر سائیکل آ گئی۔ بناتا تو تیرا ہی ہاتھ ہے، بناتا تو تیرا ہی ہاتھ ہے، مگر کہاں سے بناتا ہے؟ کہاں سے بناتا ہے؟ لوہے سے بناتا ہے۔ لوہا تیری پیدائش سے پہلے میں نے زمین میں رکھا ہے، وہ پٹرول سے چلتا ہے، اور یہ پٹرول تیری پیدائش سے پہلے میں نے زمین کے اندر رکھا ہے۔ قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین، اور کیجیے پٹرول قرآن میں ہے، قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذلک رب العالمین وجعل فیہا رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام وجعل فيها رواسي من فوقها خلق الارض في يومين۔ زمین کو میں نے 2 دنوں میں بنایا ہے، 2 دنوں میں بنا کر اس میں پھر وبارک فیہا، برکت کی چیزیں رکھی ہیں، وقدر فیہا اقواتها، پھر زمین میں غذائیں رکھی ہیں، انسانوں کے فائدے کی چیزیں رکھی ہیں، فی 4 ایام، 2 دنوں میں زمین کو میں نے بنایا ہے، 2 دنوں میں زمین کے اندر تمہارے فائدے کے لیے سب کچھ رکھا ہے۔ سماء للسائلین، سائلین، اگر کوئی میرے بارے میں پوچھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سماء للسائلین، اگر کوئی سائل میرے بارے میں پوچھے کہ میں کون ہوں، اس کو زمین کے اندر دکھاؤ جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے، وہ ہے، وہ دکھاؤ۔ ہاں، کیا سمجھاتا ہے قرآن؟ اللہ اکبر۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جہاز تمہیں ملا ہے، انسان بناتا ہے، مگر کہاں سے بنا ہے؟ ذرا غور کر۔ اور انسان اگر تو بھی بناتا ہے تو یہ بھی میری قدرت کا کمال ہے، اگر تو بھی بناتا ہے تو یہ میری قدرت کا کمال ہے۔ اللہ سورہ یاسین میں کہتا ہے وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا، کہو سبحان اللہ، وہ جیدہ بول بے، 2.5 کلو کھا کے تو روزہ رکھا ہے، افطاری والے تو مغرب کی نماز تک نہیں پڑھنی، کہ بولتا پھر نہیں، بول تو صحیح، تیرا کیا خیال ہے میں بے روزہ ہوں؟ اللہ اکبر۔ مگر قرآن انسان میں ایک جان پیدا کر دیتا ہے، جان پیدا کر دیتا ہے، بشرطے کہ اندر گند نہ بڑھیا ہو، اندر گند نہ ہوئے، بابا 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 ہی نہ ہوا، دربار 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 اے نہ بڑھ گیا ہوئے، یہ گند بڑھے ہے تو پھر قرآن نہیں آتا، پھر نہیں آتا قرآن، پھر ممبر پر بیٹھ کر بھی تم بے ایمان۔ بناتے تو تم اپنے ہاتھوں سے ہو، لیکن یہ صلاحیت کس نے دی ہے؟ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، سورہ یاسین آیت نمبر 35۔ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، یہ سب کچھ کس لیے ہے کہ تم میری نعمتوں کو لے کر مجھے سمجھو۔ یہ ساری نعمتیں ہیں،
ان نعمتوں کی ماں تمہیں قرآن دیا گیا ہے. کیا کہہ رہے اللہ کریم؟ یہ ساری میری نعمتیں ہیں. ان نعمتوں کی اصل ماں کیا ہے؟ میرا قرآن ہے. نعمتوں کی اصل محمد مصطفیٰ ہے. ٹکر روٹی کے پیچھے لگ کر میرے قرآن کو مت بھولنا. کیا کہتا ہے قرآن؟ ٹکر دے مگر پہ کے قرآن کو مت بھولنا. آج ویسے کیا کیا ہم نے قرآن کو یاد رکھا ہے کہ بلایا ہے؟ بولو کیا خیال ہے؟ یاد رکھا ہے بلایا ہے؟ اور کرتے اللہ اکبر. واذکروا نعمت اللہ علیکم. اور اللہ کی بات کرو. یہ ساری نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں. ان نعمتوں کو یاد رکھو. ان نعمتوں میں اصل نعمت وما انزل علیکم من الکتاب وما انزل علیکم من الکتاب. پھر سنو واذکروا نعمت اللہ. نعمت اللہ سمانا اللہ کی نعمت. واذکروا نعمت اللہ علیکم. جو تم پر اللہ کی نعمتیں ہیں ان کو یاد کرو, ان کو یاد رکھو. وما انزل علیکم من الکتاب. اصل نعمت جو تمہیں کتاب دی گئی ہے. کتاب کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کو. قرآن شروع میں ہے نا الف لام میم ذالک الف لام میم ذالک الکتاب الف لام را تلک آیات الکتاب الف لام را کتاب احکمت آیات الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الارض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحقون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. کیا کہتا ہے قرآن؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. قرآن کا اپنا کمال ہے. اللہ اکبر. وما انزل علیکم من الکتاب. جو تم پر کتاب اتاری ہے. یہاں ایک بات سنو. کتاب کس لیے؟ قرآن کس کو اترا ہے؟ اللہ اکبر. ڈرنا. قرآن کس کو اترا ہے؟ بولو. ڈرے نہ کرنا جی. آج تک کوئی نہیں آیا, قیامت تک نہیں آئے گا. اس لیے آئے گا آگے قرآن ہے. اس کا کیا کرے گا وہ؟ اے عبد الحق کو تو گولی مار سکتا ہے, اس کو کیا کرے گا؟ اس کا کیا کرے گا؟ اس کا اس کے بعد جواب نہیں ہے. اب تم مولویوں نے یہ قرآن پڑھا نہیں ہے. وما انزل علیکم من الکتاب. بات کر رہا تھا میں. قرآن کتاب کس میں اتری ہے؟ بول زور دی بول. کس پر اتری ہے؟ اور یہاں کیا ہے؟ وما انزل علیکم. تم پر اتری ہے. کمال ہوگی. سبحان اللہ. تجھے سمجھ نہیں آئی اللہ نے تجھے کہہ کیا دیا ہے؟ تجھے شان کیا دی ہے اللہ نے؟ تینوں اوے اللہ تینوں شان کیا دیتی ہے؟ اللہ نے تجھے شان کیا دی ہے؟ اے امت محمد اس پہ غور کر. صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتا ہے قرآن؟ اترا قرآن کس پر ہے؟ بولو. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد. ہم تو نہ کر رہے ہیں شک رہے ہیں
ہوں تو نہیں شک رہا کہ قرآن کندے سے نازل ہوا ہے، کس میں نازل ہوا ہے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کا یہ اعجاز ہے، کہو سبحان اللہ۔ عیسائی پادری خدا کی قسم روم تک کے ان کے پوپ بائبل سے نہیں دکھا سکتے، بائبل میں نہیں لکھا ہوا کہ یہ خدا کی کتاب فلاں پر نازل ہوئی، نہیں لکھا ہوا۔ کتنی بڑی بات کی عیسائی جس کتاب کو لیے پھرتا ہے اس میں نہیں لکھا کہ یہ کتاب کس کی ہے، اور وہ منہ کھول کر کہتی ہے، بائبل منہ سے بول بول کر کہتی ہے میں جھوٹی، میں جھوٹ کا پرندہ ہوں، اس میں جو اللہ کی آیتیں ہیں وہ سچی ہیں۔ ساری بائبل کہتی ہے اگر تورات انجیل خدا کی کتاب ہے تو میں انسانوں کی دست خرد سے محفوظ نہیں ہوں، بائبل چیخ چیخ کر کہتی ہے۔ لیکن قرآن اللہ اکبر، تورات اور انجیل جس کو عیسائی لیے پھرتا ہے اس سے اس کا تعارف کوئی کروا نہیں سکتا کہ یہ کتاب کس کی ہے، نہیں کرا سکتا، خدا کی قسم نہیں کرا سکتا۔ کسی پادری سے کہو اس کتاب کا تعارف کیا ہے، اس کتاب میں سے دیکھ، اللہ اکبر۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ سارا بتاتا ہے میں کہاں سے آیا ہوں، کہو سبحان اللہ، اور مجھے بھیجنے والا کون ہے، یہ کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ کہتا ہے اس کو بھیجنے والے ہم ہیں، اس کو بھیجنے والے ہم ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اچھا مولا تو نے اس کو کب بھیجا ہے؟ وہ کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر انا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، لیلۃ القدر میں برکتوں والی رات میں میں نے بھیجا ہے، برکتوں والی رات میں آیا ہوں میں، اور کس مہینے میں آیا ہے؟ قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں رمضان کے مہینے میں آیا ہوں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ میں کس کے واسطے سے آیا ہوں؟ اللہ اکبر، آسمانوں سے لے کے مجھے کون آیا ہے؟ نزل به الروح الامین، قرآن کہتا ہے مجھے جبریل فرشتہ لایا ہے۔ کون لایا ہے؟ جبریل فرشتہ لایا ہے۔ کس پہ آیا ہے؟ کس پہ آیا ہے؟ علی قلبک، محمد کے دل پہ آیا ہوں، وہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے دل پہ آیا ہوں۔ کس زبان میں آیا ہوں؟ بلسان عربی مبین، یہ قرآن کا اعجاز ہے، کہو اللہ اکبر۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم وما انزل علیکم من الکتاب، تو قرآن کس پہ اترا ہے؟ بولو۔ اچھا ایک بات سنو یار، تمہیں قرآن کا شوق ہے؟ بولو۔ رمضان سے بھی محبت ہے، رمضان کا آخری عشرہ بھی آ رہا ہے، ہم نے آپ کے لیے ایک تحفہ تیار کیا ہے، کیا پتہ یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ جی ویسے میں نے اس سال ہمیشہ مجھے قرآن یاد ہے، لیکن اس سال جو میں نے قرآن اور اچھا یاد کیا ہے، یاد ہی اس لیے سے کیا ہے کہ ہو سکتا ہے اگلے رمضان سے پہلے یہ قرآن اللہ کو سنانا پڑے۔ ہاں اچھا، یہ جو لوگ پتروں کو حافظ پڑھانا، حافظ پڑھاتے ہیں نا، حافظ صاحب نے حافظ صاحب، وہ سمجھتا ہے یہ بخشائے گا، حاجی صاحب وہ سمجھتا ہے یہ بخشائے گا تو صحیح، کیا کہا یہ، لیکن کہانی بڑی ہوگی، اس حافظ سے پہلے اللہ قرآن سنے گا۔ کیا کہا میں نے؟
جنوں ہاتھ بنا کے پینٹوں پا کے سر سے بال کج کے مدرسے کٹ کے سکولے میں پجانا ہے، یہ جنت میں ضرور لے کے جائے گا جب اللہ کو قرآن سنائے گا۔ پہلے اللہ کو یہ قرآن سنائے گا۔ اس کو کیا کہا جائے گا؟ یہ پڑھا، پڑھتا جا چڑھتا جا، پڑھتا جا چڑھتا جا، کیا کرتا جا؟ چڑھتا ہی جا کہ پڑھتا بھی جا؟ کیا جی؟ یہ پڑھو، کیا کرتا جا؟ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جہاں آخری آیت ہوگی وہی تیرا درجہ ہے۔ کتنی آیتیں ہیں قرآن کی؟ 6600۔ بول کتنی آیتیں ہیں؟ 6666۔ تو حافظ قرآن کی جو صرف حافظ قرآن ہو، قرآن کے الفاظ اس کو یاد ہو، اس کا درجہ کہاں ہوگا؟ 6666ویں منزل ہے اسے، اگر وہ قرآن کے حافظ ہونے کے ساتھ قاری بھی ہے، کیا ہے؟ قاری بھی ہے، ساتھ کراتے بھی قرآن کی یاد رکھتا ہے، پھر ذرا 7 سے ضرب دو 6666 کو، بات کہاں پہنچ گئی ہے؟ اور اگر وہ عالم بھی ہے، کیا جی؟ اگر عالم ہے، قرآن کو سمجھتا ہے، قرآن کے زبر کو سمجھتا ہے، یہاں زبر کیوں ہے، یہاں زیر کیوں ہے، یہاں پیش کیوں ہے، یہاں جزم کیوں ہے، یہاں الف لام کیوں ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کیوں ہے، جو اس کو سمجھتا ہے، اس کے معنی کو سمجھتا ہے، اس کے مفہوم کو سمجھتا ہے، جس نے اس سمندر کو پیا ہے، ذرا ضرب دو یہ جنت میں کہاں پہنچے گا؟ اسی لیے تو قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ اکبر، پڑھتا جا، یہ آیا ہی نا، پڑھتا جا، اقرأ اقرأ ورتقی، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، کہ نہیں چڑھتا جا، پڑھتا جا۔ پہلے کیا ہے؟ پڑھتا جا۔ اگر قرآن یاد ہی نہ ہوا، امید ہے کوئی بات نہیں سمجھ آئی ہے؟ اللہ اکبر۔ تو ہم نے اس دفعہ آپ کے رمضان کے لیے تحفہ تیار کیا ہے، جی بتا دوں انشاءاللہ جس دن رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوگا، پہلے میں اپنے گھر میں پڑھتا ہوں۔ کہاں؟ اپنے گھر میں رمضان کا آخری عشرہ، پہلے 20 تراویحیں پڑھتے ہیں، جہاں پڑھتے ہیں 20 تراویحیں پڑھنے کے بعد 1 بجے پورے کیا ٹائم؟ 1 بجے نفل شروع کرتے ہیں، اس میں ہر رکعت میں 2 رکوع، ہر رکعت میں 2 رکوع پڑھتے ہیں، اور ایسی 8 رکعتیں پڑھتے ہیں، اس کے بعد 3 وتر پڑھتے ہیں، یہ 11 ہو گئی۔ ان 8 رکعتوں میں ہر رکعت میں 2 رکوع، رکوع کی پوری دعائیں رسول اللہ کی، سجدے کی پوری دعائیں رسول اللہ کی، جلسے کی پوری دعائیں رسول اللہ کی، التحیات میں رسول اللہ کی پوری دعائیں۔ پہلے ہم یہ پروگرام کہاں کرتے تھے؟ اپنے گھر۔ اس دفعہ میں نے سوچا ہے وہ گھر تو پڑھتے ہی ہوں، میں اپنے نفل یہاں مسجد میں آ کے پڑھوں گا۔ کہاں؟ مسجد میں۔ کسی نے اس میں شرکت کرنی ہو تو وہ 1 بجے پورے یہاں پہنچے۔ کتنے؟ پورے 1 بجے آخری عشرہ ہے، لیلۃ القدر تمہیں نصیب ہو جائے گی۔ ہاں، جس کا ارادہ ہو، دعوت کسی کو نہیں ہے، جس کا ارادہ ہو وہ 1 بجے آ جائے، یا وہ مجھے فون کر کے مجھے مطلع کرے کہ میں اس تہجد میں شامل ہونا چاہتا ہوں، میں 1 بجے اس کی نیت کر کے مصلی پہ کھڑا ہو جاؤں گا یہاں۔ اللہ اکبر، آپ کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے۔ خود اس میں آ سکتے ہو، بیوی بچیوں کو لا سکتے ہو، بیویوں عورتوں کے لیے اوپر جگہ ہے، 2:30 اور 2:45 کے درمیان آپ فارغ ہو کر اپنے گھر، لیکن پورا عشرہ اسی میں پورا شروع کب ہوگا؟ یہ رات کو 1 بجے سے لے کر 2:30 اور 2:45 کے درمیان کرنا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم وما انزل علیکم من الکتاب، جو تم پر قرآن اتارا ہے۔ کس پر؟ قرآن کس پر اترا؟ اور ہمیں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ میں نے قرآن
اس میں کیا کہا ہے؟ پھر کسی وقت امید ہے میری بات سمجھ آ رہی ہے۔ اللہ کہتا ہے میری نعمتیں بھی کھاؤ، میرے قرآن پہ اس نعمت کی بھی قدر کرو۔ وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ، قرآن نے کیا کہا ہے؟ اللہ اکبر، کہو اللہ اکبر۔ وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ، جو تمہیں قرآن دیا ہے اس نعمت کو بھی یاد رکھو، والحکمہ محمد مصطفیٰ کی جو تمہیں سنت دی ہے اس کو بھی یاد رکھو۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی کی میرے یہ دو احسان یاد رکھو۔ یعظکم بہ، کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ یعظکم بہ، نہیں یعظکم، بعض دنوں میں نصیحت۔ اللہ کہتا ہے یعظکم بہ، میں تمہیں قرآن کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں، یہ تمہارے ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے۔ میں والحکمہ محمد مصطفیٰ کی سنت کے بارے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، تمہارے ہاتھ سے یہ جانی نہیں چاہیے۔ اگر تم نے قرآن کو سینے سے لگایا، سن قرآن کہتا کیا ہے؟ واذکروا نعمت اللہ علیکم وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ، اگر تو نے قرآن کو سینے سے لگایا، والحکمہ میرے نبی کی سنت کو تو نے سینے سے لگایا، تو واتقوا اللہ، تو ولی ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ میری ان نعمتوں کو یاد کر۔ دیکھ قرآن کیا کہتا ہے، اللہ اکبر، کیا کہتا ہے قرآن ہمیں؟ ذرا توجہ کیجیے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ھدی للمتقین، متقین کے لیے، تقوی والوں کے لیے۔ تقوی کس سے آئے گا؟ اللہ اکبر۔ قرآن کن کے لیے ہے؟ متقین کے لیے ہے، مگر تقوی کس سے آئے گا؟ ذرا غور تو کر تھوڑا سا، قرآن کیسی ترتیب سمجھاتا ہے۔ تقوی کس سے آئے گا؟ الذین یؤمنون بالغیب، تقوی کی پہلی پوڑی ایمان ہے۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ تقوی کی پہلی سیڑھی ایمان ہے، تقوی کی دوسری سیڑھی ویقیمون الصلاۃ، بول تقوی کی دوسری سیڑھی کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کیا ہے بھائی؟ نماز ہے۔ تقوی کی تیسری سیڑھی کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تقوی کی تیسری سیڑھی زکات ہے، اور تقوی کی سیڑھی کیا ہے؟ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، تقوی کی اہم ترین سیڑھی محمد مصطفیٰ کی ختم نبوت ہے۔ یہ کہہ رہا قرآن، یہ کہہ رہا قرآن، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، یہ ختم نبوت کہاں سے آ گئی یہ سمجھا رہا ہوں میں۔ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، ایک وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اس آیت میں قرآن دو وحیوں کا ذکر کرتا ہے۔ ایک وہ وحی جو محمد مصطفیٰ سے پہلے نبیوں پر آئی، کتنی وحییں بتا رہا قرآن؟ بولو کتنی؟ دو۔ ایک وہ وحی جو محمد مصطفیٰ سے پہلے نبیوں پر آئی، یہ تو ہو گئی وما انزل الیک، وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے اتری، اور دوسری وحی جو محمد مصطفیٰ پہ اتری وما انزل الیک، تو قرآن نے دو وحیوں کا ذکر کیا ہے۔ وہ وحی اور دین اور کتابیں، اللہ کی باتیں جو محمد مصطفیٰ سے پہلے نبیوں پر آئی، اور دوسری وہ جو محمد پر آئی۔ اگر پیارے نبی کے بعد بھی کوئی وحی ہوتی تو قرآن یہاں یہ بھی کہتا وما انزل من بعدک، جو آپ کے بعد آئے گا۔ اس کا ذکر قرآن میں یہ دو باتیں وما انزل الیک وما انزل من قبلک قرآن میں 28 مقام پر ہیں۔ کتنے؟ بولو کتنے؟ 28 پر۔ 28 میں ایک دفعہ بھی نہیں ہے جو محمد مصطفیٰ کے بعد آئے گا، ایک دفعہ بھی۔ معلوم ہوا کہ مرزا دجال کہاں ہے، لانتی بے ایمان جھوٹا ہے، اس
کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ تقویٰ کس سے آئے گا؟ ایمان سے۔ تقویٰ آئے گا نماز سے، تقویٰ آئے گا زکات سے، اور تقویٰ آئے گا کس سے؟ اللہ اکبر۔ تقویٰ آئے گا کس سے؟ ختم نبوت سے۔ نماز بھی آ گئی، زکات بھی آ گئی، کہ دونوں کام ذرا سوکھے، یہ دونوں کام آسان ہے۔ اور روزہ بولو آسان ہے، بولتا نہیں آسان ہے، نہیں آسان نہیں ہے۔ پھر کہتا ہے قرآن تقویٰ کس سے آئے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تقویٰ کس سے آئے گا؟ روزے سے آئے گا۔ تقویٰ کس سے آئے گا؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تقویٰ کس سے آئے گا؟ روزے سے آئے گا۔ یہ روزہ تمہارے لیے دنیا میں آسانی، یہ روزہ تمہارے لیے دنیا میں آسانی، تو یہ روزہ تمہارے لیے موت کے بعد آسانی پیدا کر دے گا۔ کیا کر دے گا؟ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہیں آسانی دینا چاہتا ہے، قبر میں تیرے لیے آسانی ہو جائے، میدان حشر میں تیرے لیے آسانی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ روزہ تیرے لیے وہاں کیا کر دے گا؟ آسانی کر دے گا۔ یہ روزہ تجھے فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یہ روزہ تجھے اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ ہاں اللہ کے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، ساری نعمتوں کو یاد رکھو۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، جو قرآن دیا ہے تمہیں، محمد مصطفیٰ دیے ہیں، ان دو نعمتوں کو مت بھولنا۔ ان دو نعمتوں کو، پورے دین کا خلاصہ، آخری بات عرض کرتا ہوں، پورے دین کا خلاصہ کیا ہے؟ پورے دین کا خلاصہ تقویٰ ہے۔ پورے دین کا خلاصہ تقویٰ ہے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے رب کے ساتھ چمٹ جانا ہے، اپنے رب کے دروازے کو ایسا پکڑنا ہے پھانسی آ جائے خدا کے دروازے کو چھوڑ کر کسی کے دروازے پر نہ جائے۔ یہ ہے تقویٰ۔ تقوی کی آخری آیت سن لو۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ تقوی کیا ہے؟ ولکن البر من آمن باللہ۔ تقوی ایمان ہے، والیوم الآخر، قیامت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، تمام نبیوں پر ایمان، یہ تقوی ہے۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ تقوی رشتہ داروں کو دینا، یتیموں کو دینا، اللہ اکبر۔ تقویٰ مسکینوں کو دینا، تقویٰ مسافروں کا خیال رکھنا، تقویٰ مانگنے والوں کو دینا، وفی الرقاب، تقویٰ مصیبت میں پھنسے انسانوں کی گردنوں کو مصیبتوں سے چھڑوانا، تقویٰ وأقام الصلاة، نماز کا اہتمام، تقویٰ وآت الزکاة، زکات کی ادائیگی، تقویٰ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، وعدے کو پورا کرنا، تقویٰ والصابرین فی میدان جہاد میں، کفر کے مقابلے میں، کافر کے ایٹم بم کے مقابلے میں، کافر کی گولی کے مقابلے میں، اس کے بندوق کے مقابلے میں، اس کے ہر ہتھیار کے مقابلے میں خالی ہاتھ اللہ کے لیے ڈٹ جانا۔ والصابرین فی البأساء، میدان جنگ میں کافروں کے مقابلے میں ڈٹ جانا تقویٰ ہے۔ والضراء، جب بدنی تکلیفوں میں، بیوی بیمار، بچے بیمار، اولاد بیمار، گھر میں بیماری، اولاد میں بیماری، ان تمام بیماریوں پہ اللہ کے لیے صبر کرنا تقویٰ ہے۔ وحین البعث اولئک الذین صدقوا، ان چیزوں کو پورا کرنے والے سچے سچے مومن۔ یہ کیا ہے؟ سچے مومن، سچے مومن۔ خدا کی قسم، ایک باری، ایک دفعہ
اشارتن کنایتن رب نے لکا کے چیزیں واقع ہوئے ختم دے چوڑ ختم شریف ایک کوئی تیجا فاتحہ چاڑیا ملاد شریف ایک دفعہ پوری آیت ہے پڑھ لو جائے گا اس کو سورہ لائٹ تو بال دے سورہ بقرہ آیت نمبر 177 اولئک الذین صدقوا یہ ہے سچے عاشق یہ ہے بول کی جلوس کرنا ہے اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون واولئک هم یہ ہے متقی یہ ہے متقی تو اللہ کہتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ میری ساری نعمتوں کو کھاؤ پیو عیش کرو مجھے یاد کرو وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ جو میں نے تمہیں قرآن دیا ہے اپنے نبی کی سنت دی ہے اس کو ہاتھ سے جانے نہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم